نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کس سے کہا؟ فرعون سے۔ کیا کہا؟ اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو؟ کون؟ بنی اسرائیل۔ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد کریں زمین میں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس پر فرعون بولا، قال سنقتل ابناءہم، عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرعون کے مشیر اور اہل دربار اللہ کی طرف بلانے والوں کو مفسد قرار دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ملا لیا ہے۔ حالانکہ ایک پیغمبر کبھی بھی فساد نہیں کرتا، بلکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو کبھی بھی فساد کا سبق نہیں دے سکتا۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ کون سا الزام دیتے ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنا کام نہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے جن کے ذریعے وہ فرعون کا تقرب حاصل کرتے، فرعون کو بڑا الہ سمجھتے، اور یہ بت وسیلہ تھے فرعون تک پہنچنے کا یا فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اور تیرے الہوں کو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سخت سزا دیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، اور خصوصاً بیٹوں کو، اور ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم ان پہ غالب ہیں۔ فوقہم سے مراد بنی اسرائیل کے اوپر، تاکہ بنی اسرائیل پھر تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے اور اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا، اور نہ صرف یہ کہ یہ اعلان ہوا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونے لگا، ظلم شروع ہوئے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چیخ اٹھی، پریشان ہو گئی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے۔ کون قوم؟ بنی اسرائیل سے۔ کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اس زمین پر حکومت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، یعنی اگر دنیا میں انہیں غلبہ نصیب نہ بھی ہو تو بھی ان کی آخرت کا نقصان نہیں، آخرت تو انہی کے لیے ہے۔ اور یہاں عاقبہ سے مراد صرف آخرت ہی نہیں بلکہ انجام مراد ہوتا ہے، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جب شکایت کی کہ ہم پہ ظلم و ستم ہونے لگا ہے اور حکومت ہمارا ناطقہ بند کرنے لگی ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہا اور بنی اسرائیل پر ایک الزام تراشی کی، اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں ان پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا، تو ان تمام باتوں کے جواب میں
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تلقین کی اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ کیا کہ ایسے تمام حالات میں جہاں انسان کو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا جب انسان شکار ہو، تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اپنی ذاتی اصلاح، اللہ سے تعلق اور صبر۔ انہوں نے جواب میں کوئی سازش تیار نہیں کی، قوم کو کسی جلوس کے لیے اکٹھا نہیں کیا، جوابی طور پر کوئی غلط بیانی اور کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ وہ بھی انہی الفاظ میں بدلہ لیں یا کسی بھی طرح ایسا ری ایکشن ظاہر کریں جو ایک مفسد قوم کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کا سبق دیا۔ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسے حالات کم و بیش کسی نہ کسی طرح سب کو پیش آتے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہی دو کام، استعینوا باللہ، اور اللہ کی مدد کس طرح؟ جیسے پیچھے ایک جگہ پر آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں باللہ کہا گیا، وہاں والصلاۃ کہا گیا۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے نماز اور دعا کے ذریعے، اللہ کو پکارنے کے ذریعے، اور دوسری طرف صبر۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مخالف یا دشمن کے لیول پر نہیں اترنا، وہ نہیں کرنا جو دشمن تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کہ اس نے اگر الزام تراشی کی ہے تو تم بھی جواب میں الزام تراشی کرو، وہ بد زبانی کر رہا ہے تو تم بھی کرو، وہ ظلم کرنے پہ اتر آیا ہے تو تم بھی ظلم کے کوئی اور طریقے اختیار کر لو۔ نہیں، استعینوا باللہ واصبروا۔ لیکن آج کے مسلمان یہ سبق بھول چکے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اجتماعی زندگی میں عام طور پر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، لیکن جوابی طور پر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی فساد ہی کی ایک شکل ہے۔ کیا اس طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم مختلف قسم کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے؟ ہم اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، صبر سے کام نہیں لیتے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کو مزید کام کرنے کا موقع مل جائے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس میں اقتدار دے دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں کسی قوم کو اقتدار کا ملنا، کسی فرعون کو اقتدار کا ملنا، یا کسی اللہ والے کو زمین میں کسی قوت کا ملنا، یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، یہ قوت وہاں سے ملتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہے، خواہ سیاسی معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، کچھ بھی ہوں یا انفرادی ہوں، اس میں تقوی نہایت ضروری ہے۔ انسان کسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے وہ مزید ظالم کی صف میں جا کھڑا ہو۔ یعنی تقوی کیا ہے کہ انتہائی نازک موقعوں پر بھی، انتہائی تکلیف دہ پریشان کن صورتحال کے موقع پر بھی انسان کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہے، زبان سے صرف وہ نکالے جو اللہ کی پسند کا ہے، اپنے ہاتھ سے صرف وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا ہو، اور کوئی بھی ایسا طریقہ جلد بازی میں یا ظلم و ستم کا شکار ہو کر نہ اختیار کرے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آئے۔ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم نے تو سوچا تھا کہ موسیٰ تو آئے گا تو ہماری رہائی ہوگی، اس ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ وہی مصیبت اور آفت جو ہم پر تیرے آنے سے پہلے تھی وہی تیرے آنے کے بعد ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے نا، پھر انسان بول پڑتا ہے، تو یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، آئندہ مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح دنیا کے پورے حالات کو بدل دیں گے۔ یعنی آج ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ایک بالکل ہی نئی فضا پیدا کر دے،
آپ کچھ نہیں جانتے. آپ کا کام کیا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے رہیں، اس سے مدد مانگتے رہیں، اور اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں. انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کریں، نہ زبان سے غلط بات نکالیں اور نہ عمل میں کوئی غلط طریقہ اختیار کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی، لہٰذا تیرے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ ظلم و ستم کی رات تو کٹے گی نہیں. یعنی ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے ان کی کہ جس میں بالکل مایوسی ہو گئی. یہ لگتا ہے کہ رات کا اندھیرا بہت ہی گہرا ہو گیا. لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے. انتہائی مشکلات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بڑھا لیتے ہیں. قالا، موسیٰ علیہ السلام بولے، عسا، امید ہے، ربکم، کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا. کیونکہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو ساری اس کے پاس ہے، اختیار تو سارا اس کے پاس ہے. لہٰذا تم اس سے نا امید ہو رہے ہو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوت جس کے پاس ہے. مایوسی کیسی؟ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو. یہ ہے اصل سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں دیکھنے کی ضرورت کہ ہمارا عمل کیسا ہے. کیا ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں؟ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت، مثلا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت تو قریب آئی ہوئی ہے. کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہ وہ آ جائے بس ہم پر، پھر وہ چھولے ہم کو آ کر؟ ہم پلٹ کر مایوس ہو کر باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد تو کرنے کا نہیں. یہ تو شیطان کی باتیں ہیں. مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی. بندہ مومن انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ ایسے امکانات پر نظر رکھتا ہے جو سراسر خدا کے ہاتھ میں ہیں، جو اس کے اپنے ہاتھ میں یا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں. کہتے نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی وسائل پہ نظر رکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ دنیاوی وسائل اختیار تو کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. وہ ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی مدد پر یقین رکھتا ہے. امتحان لمبا ضرور ہو سکتا ہے، تکلیف دہ حالات طویل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو. وہ سب کچھ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا. اب دو معنی اس کے ہو سکتا ہے نا، ینظر جو ہے وہ مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور پھر اقتدار دے کے بھی دیکھے گا تم کرتے پھر کیا ہو. کیا صرف مشکل حالات میں اس کو پکارتے ہو، یا اقتدار ملنے کے بعد بھی، قوت آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیونکہ عموماً انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور تنگی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بھول جاتا ہے. اب اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب جب ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی. ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا. بالسنین، سنین کا لفظ سنت ان سے ہے، سن کہتے ہیں سال کو، مراد اس سے خشک سالی ہے یعنی قحط. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے. نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو، پیداوار کم ہو گئی. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کوئی سبق لیں. یعنی بارشیں کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، شاید انہیں کچھ خیال آئے کہ یہ سب عذاب اور مصیبت کیوں آ رہی ہے، کہیں ہمارے کوئی گناہ تو نہیں. اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان پر آزمائشیں اب کیوں آ رہی تھیں، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیگر اقوام کی طرح انہیں بھی اپنے اوپر آنے والے امتحانات سے کوئی سبق نہ ملا. ان سب چیزوں کو انہوں نے حالات زمانہ کا پھیر بتایا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ،
پھر جب آتی ان پر کوئی بھلائی یعنی اچھے دن آتے، قالوا لنا هذه، کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، ہماری قابلیت ایسی ہے، ہماری مہارتیں ایسی ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فعل بد ٹھہراتے، انہیں منحوس قرار دیتے کہ یہ مصیبتیں ہم پر ان کی وجہ سے آئی ہیں، ورنہ ہم خود تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح متکبر انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے۔ انہوں نے کیا تعویل کی تھی؟ اپنی غلطیوں کا الزام دوسرے کو دے دیا کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست طاری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما طائرہم عند اللہ، کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ یہ یطیرو کا لفظ جو ہے تیر سے ہے، تیر کہتے ہیں پرندے کو۔ قدیم زمانے سے پرندوں سے فال لی جاتی ہے، مثلا کسی کام کے کرنے سے پہلے جیسے استخارہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ فال لیتے تھے۔ فال کس طرح کہ مثلا اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ایک پرندہ اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس کام کو کر لیتے، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اس کو اپنے لیے فال بد سمجھتے۔ تو اس سے تیر کا لفظ پھر فال لینے کے لیے، شگون لینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور پھر وہ شگون ہر چیز میں، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہو گئی کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ہیں ان میں صرف سہاگنے ہو، کوئی بیوہ عورت نہ ہو، کیونکہ جس کی بھی زندگی میں کوئی کمی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نعوذ باللہ نقصان کا سبب ہے یا منحوس ہے۔ الا انما طائرہم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما تأتنا بہ من آیہ، خواہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، اے موسیٰ تم جو چاہو کر لو، جیسی نشانی چاہو لے آؤ، لتسحرنا بہا، کہ تم اس کے ساتھ ہمیں مسحور کر دو، ہمیں متاثر کرو، امپریس کرو۔ فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے، تم جو چاہو کرو، ہم نہیں مانیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص نہ ماننے کا فیصلہ کر لے، پھر اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے، نہ ہی کوئی معجزہ وہاں کام آتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور سمجھنا سمجھانا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب ان کی ڈھٹائی حد کو بڑھ گئی اور انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تو ہم نے ان کو مزید آزمایا۔ پہلے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے ان کو آزمایا۔ اب آزمائش کا دوسرا فیز، ان پہ طوفان بھیجے۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان بن گیا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ایک طرح سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں نا۔ والجرادہ، اور ٹڈی دل، یعنی ٹڈیاں چھوڑ دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے۔ والقملہ، اور جوئیں یا سسریاں۔ اصل میں قمل کا لفظ صرف جوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، جوں کی قسم کے باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری اور کھٹمل کہہ لیں، اس قسم کی چیزیں۔ تو ان پر ایک طرح سے عذاب آیا، کس چیز کا؟ ٹڈیوں کا اور جوؤں کا، یہ ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے۔ پھلوں کے اندر کیڑے، بستروں کے اندر، سروں کے اندر، کپڑوں کے اندر، گھروں کے اندر، باہر، ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے۔ والضفادع، اور مینڈک، یعنی چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر چیز کے اندر ہر طرف بکھر گئے۔ والدم، اور خون، کہتے ہیں کہ تالابوں میں خون اور خون کی جیسے چھینٹے اور بارش، ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانیاں۔ مفصل کا لفظی مطلب ہے الگ الگ کی ہوئی، مفصل کا لفظ فصل سے ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری نشانیاں آپس میں کچھ گڑبڑ تھیں، ہر نشانی الگ طور پر آئی، ہر عذاب الگ طور پر برسا تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکیں۔ یعنی ایک طرح سے بالکل عذاب کی کلیئر شکل تھی، لیکن وہ نہ جھکے،
فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھی، مان کر نہ دیتی تھی۔ اب آپ دیکھیے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا، خواہ اسے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے۔ تکبر کا ایک اور جملہ جو شیطان نے بولا تھا وہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں تو پھر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا۔ قوم فرعون کی دیکھا دیکھی، یعنی فرعون تو خود بہت بڑا متکبر تھا، تو اس کے جو سردار تھے، اس کے مشیر اور اس کے جو لوگ تھے، پوری قوم ایک طرح سے تکبر میں مبتلا تھی، اور کیا سمجھتی تھی کہ ہم بہت ہی سویلائزڈ لوگ ہیں، آرٹ اور کلچر میں اعلیٰ پیمانے کی مہارتیں رکھتے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کو ہم اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے مالک ہم ہیں، تو ہم ان کی بات مانیں، موسیٰ کی بات مانیں جو کہ غلام قوم سے ہیں۔ کہنے لگے تم جو چاہو کر لو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ دراصل ان کے تکبر کا اظہار تھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہ مانا۔ لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر رجز واقع ہوا، اب یہ ایک تیسرا عذاب ہے، یعنی پچھلے عذاب جتنے بھی تھے ان سے سبق نہیں لیا انہوں نے، نہیں باز آئے، نہیں پلٹے، اب ایک اور عذاب آیا، اور وہ کیا تھا؟ رجز سے باز نے طاعون مراد لیا ہے کہ ان پر طاعون کا عذاب آیا۔ رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں، یہ بیماری بھی آپ کو معلوم ہے چوہوں سے پھیلتی ہے، تو گندگی کی ایک شکل ہے۔ فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، ان پہ رجز واقع ہو گیا، کہتے ہیں کہ بے شمار اموات ہونے لگی، گھر گھر میں موت ہونے لگی، اب ان کو ہوش آئی۔ اب دیکھیں کہ پہلے قحط سالی تھی، پھلوں کی کمی تھی، پھر طرح طرح کے طوفان اور گندگی اور مینڈک اور خون ان پہ برسا، ابھی بھی نہیں تکبر ٹوٹا، لیکن جب یہ مرنے لگے، چونکہ باقی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے لیکن موت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ اس سے بچ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں یا مرے ہوئوں کو واپس لے آئیں، اس لیے اب ان کے اندر تھوڑی سی لچک آئی۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا اپنے رب سے۔ یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، خود نہ دعا کرنا، نہ نماز پڑھنا، اور نہ ہی اس طرف رجوع کرنا، بلکہ دوسروں کو آرڈر دینا، جاؤ تم اپنے رب سے مانگو، بما عہد عندک، بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو منصب ہے، یعنی تمہیں جو اس نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے بہت قریبی ہو، تو اس لیے تم ہی دعا کرو۔ کیا؟ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر تو نے ہم سے یہ مصیبت، یہ عذاب یعنی طاعون ہٹا دیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ کو مان جائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے، یعنی غلامی سے نجات دے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک خاص وقت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، جب وہ اس عہد کو توڑنے لگتے۔ یعنی ہوتا کیا کہ ہم ان سے عذاب ہٹاتے تو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوتی اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کچھ بات ہوتی، جو ہی معاملہ طے ہونے لگتا اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر ان پر مصیبت آتی، پھر یہی سلسلہ چلتا، لیکن وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہ تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو بالآخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان کی طرف سے یعنی نشانیوں کی طرف سے غافل تھے، بے خبر رہے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ کی، ان کو ٹال دیا، اگنور کیا، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا، اور یوں اللہ کا فیصلہ عمل میں آ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے رجوع کیا اور صبر سے کام لیا۔ کسی بھی قوم کو غلامی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، عذاب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنایا ہم نے لوگوں کو، قوم کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کانو تھے وہ،
یستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، یعنی ایک بڑی حکومت ان کو عطا کی. یہاں مشارق الارض و مغارب سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ. التی بارکنا فیہا وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈالی. کیا برکتیں تھی؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، وہاں اللہ کا پیغام اور کلام آیا، انبیاء آئے، اس زمین کو اللہ نے خوشحالی عطا کی، بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، یعنی عبادت کا علاقہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ. کلمت کلام، بات یعنی وعدہ، الحسنى بھلائی کا، اللہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے کرم کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. کیسے؟ کیوں؟ بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لینے کی وجہ سے. ودمرنا اور تباہ کر دیا ہم نے، ما کان یصنع فرعون جو کچھ فرعون بناتا تھا، یعنی جو اس کے کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، ہتھیار تھے، اسلحے تھے، صنعت تھی، کاریگری تھی، مہارتیں تھیں، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنانے والے جو ڈوب گئے. کہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز تھیں وہ اس کے بعد دنیا میں آگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے، یعنی کرنے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے، یعنی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہ گئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آیا تو پوری قوم کو ساتھ اکٹھا کر لایا اور عین سمندر کے بیچ میں سب ڈوب گئے. اب جب ماہرین سارے ختم ہو گئے تو پیچھے وہ عبرت کے نمونے تو بچ گئے. ان کی ساری پینٹنگز اور ان کے آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف چیزوں پر رنگ ہیں وہ خراب نہیں ہوئے، یا جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزرو کیا یا جس طرح عمارتیں بنائیں، وہ ٹیکنالوجی اور وہ طریقے اور وہ مہارتیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا تھی. ابھی تک اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ تیار کیسے کرتے تھے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی غارت کر کے رکھ دیا. اللہ کسی کی ان پینٹنگ سے اور اس آرٹ اور کلچر سے متاثر نہیں ہوتا. یہ چیزیں تمہارے دل لبھانے اور تمہیں خوش کرنے کو ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں کہ دنیا میں کہاں کتنی ترقی ہو چکی ہے اور وہ کیا کچھ دنیا کو سجانے اور بنانے کے لیے جانتے ہیں. اللہ اپنے نافرمان لوگوں کے ایسے کسی کام پر خوش نہیں ہوتا. بظاہر دیکھا جائے تو انسانیت کو ایک بہت بڑے تجربے سے محروم ہونا پڑا، لیکن انسانیت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے. وما کانوا یعرشون اور جو کچھ وہ بلند بناتے تھے یا بلند چڑھاتے تھے، یا یوں کہیے کہ جو کچھ وہ چڑھاتے تھے. یعرشون کا لفظ عرش سے ہے، عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو، یعنی جو بلند عمارتیں وہ بناتے تھے اور جس طرح وہ چھتوں پہ بیلیں چڑھاتے تھے اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے وہ سب کا سب ختم ہو کر رہ گیا. یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ان کی انڈسٹری اور ایگریکلچر، یہ دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی قوم کی ترقی کی، یہ دونوں ہی تباہ کر دی گئی. یسنع میں صنعت انڈسٹری اور یعرشون میں ایگریکلچر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.